بنیادی طور پر یہ ملک کلمے کی بنیاد پر دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کی جد و جہد کی گئی، اس کا حصول ہوا۔ تاریخی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بہت سارے اس طرح کے ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں جو اس ملک کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں، شامل رہے ہیں۔ ان کے خطابات، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کا جذبہ، ان کی کمٹمنٹ، لوگوں کو جو دعوت تھی، جہاں جس بات پر، جس پرچم کے تلے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ سارے کا جو خلاصہ نبذہ ہے وہ یہی تھا کہ دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک نظریے کے تحت اس ملک کے حصول کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے، اور وہ نظریہ برصغیر پاک و ہند میں جب مختلف اقوام اکٹھی تھی تو مسلمان سب سے زیادہ متاثر تھے۔ اس کی وجہ کہ مسلمانوں کا دین، شریعت، وہ عقیدہ توحید کی بنیاد، عقیدہ توحید اس کا اللہ رب العالمین نے جس طرح کا اس کو دیا ہے، اس کو اختیار کرنے کا پابند ہے۔ باقی جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں عقیدہ توحید وہ نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کی بنیاد بھی، ان میں بھی جو الہامی دین ہیں، جس طرح کے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان پر کتاب اللہ نے نازل کی ہے، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے جو دین جو اس ابتدا میں تھے، ان کا معیار بھی عقیدہ توحید ہے۔ لیکن اب اسلام آ گیا، دین آ گیا، شریعت آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو اب ان کا دین اس طرح نہیں رہا جس طرح ابتداءً تھا۔ تو برصغیر کے اندر رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ متاثر مسلمان تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے جد و جہد کی اور اس کو نام دیا دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ بھی بیسکلی اسی چیز پر کھڑا ہے جو اللہ رب العالمین نے بھی کہا، لا اعبد ما تعبدون، کافروں کو یہی بات کی۔ وہ جس بات کی دعوت دیتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو وہ الہ کہتے ہیں، وہ الہ نہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ اپنا کلام، بات سب کو پہنچا دی، اور یہی وہ بنیاد آگے چل کر اسلام، مسلمان اور باقی جتنی بھی اقوام ہیں جو اپنے دین کے اندر ان چیزوں کو شامل کر چکی جو اللہ نے نہیں بتلائی تھی۔ اور اگر بات کی جائے آج کی اسی حساب سے، اسی ضمن میں، تو آپ اب مسلمان بھی اس چیز کو شامل کر چکے۔ دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد پر یہ بننے والا ملک، جد و جہد ایک لمبی تاریخی اعتبار سے رکھنے والا ملک، اور پھر اس کے حاصل ہونے کے بعد لمبی داستانیں، طویل داستانیں، المناک کہانیاں، المناک حادثات، لاکھوں مسلمانوں کے خون پر بننے والا یہ ملک جب مل گیا، حاصل ہو گیا، تو پھر گزرتے وقت کے ساتھ وہ وعدہ، وہ نظریہ، وہ علم، وہ بات، وہ بنیاد چھوڑتے چلے گئے اور مکسنگ کا ہم شکار ہو گئے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس ہجرت سے متعلقہ احکامات بھی دیے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے اسلام کی خاطر آئے تھے، اور کوئی غرض تو نہ تھی۔ ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، ہم تصاویر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ اس طرح کے ہمارے بزرگ موجود ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھا حال بھی بتا سکتے ہیں۔ اختلاف ہندو سے رہا، اور قتل و غارت کرنے میں سکھ بھی پیچھے نہیں تھا۔ وہاں کی رہنے والی دیگر جو اقوام تھی، دیگر مذاہب کو ماننے والے تھے، وہ بھی پھر پیچھے نہیں رہے۔
قتل و غارت گیری میں انہوں نے بھی اپنا حصہ شامل کیا ہے، اور ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے اس وقت کے جو بزرگ، اس وقت کے جو بچے یا نوجوان تھے، آج کے وہ بزرگ ہیں، ان سے بھی سنتے ہیں کہ گنڈا سنگھ بارڈر پر، لاہور پر جب ٹرین آئی تھی تو لاشیں لاشیں، راستے میں جو پیدل لمبے لمبے سفر کرتے آ رہے ہیں وہ اگر کہیں دیکھتے ہیں تو مسلمان خواتین، ان کی آبرو ریزی ہی آبرو ریزی ہے، عصمت دری ہی عصمت دری ہے، اور اس کے بعد جسم کے اعضاء کاٹ کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جو بسلامت پہنچے ہیں ان کے پاس بھی کیا تھا؟ بدن ڈھانپنے کے لیے مختصر سا لباس، مختصر سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس قمیض نہیں تھا اور کسی کے پاس تہبند نہیں۔ آج کا نوجوان اس کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور اگر میسر سامان اس کے پاس ہے تو اگر بہت زیادہ کسی کے پاس ہے تو ایک بکسا، ایک ٹرنک، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اور اگر کسی نے وہاں سے اٹھایا بھی ہے تو راستے میں لوٹ لیا گیا۔ کسی کے پاس رقم کی صورت میں کچھ تھا تو جس کو جہاں موقع ملا اس نے اس کو لوٹ لیا۔ اب مال و دولت نہیں ہے، جاہ و جلال ساتھ نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ اس ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جو اس طرف آنے والے ہیں اس میں بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جو اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا، اس نعرے کے تحت انہوں نے وہ ہجرت کی ہے، اور یہ ہجرت ہجرت اسلامیہ کہلاتی ہے۔ دین کی خاطر، شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم یہاں مکس رہتے ہیں، ہمارا دین، ہمارے نوجوان اس معاشرے سے متاثر ہیں، اس لیے ہم ہجرت کر کے زمین کے اس حصے کو جو حاصل ہو چکا ہے اس میں ہم چلے جائیں تاکہ ہم اپنے دین پر، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اب آزادی حاصل تو کر لی، سنبھالی نہ گئی، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بھی بات قرآن مجید میں کی ہے جو اس سے ملتا جلتا نقشہ، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، من دیارہم، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، عقیدہ توحید پر مضبوطی سے کھڑے ہوئے، ان کو ان کے گھروں سے، ان کے وطنوں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یہ حق نہ تھا، لیکن اگر نکال دیا گیا، ان کی قربانیاں اللہ رب العالمین نے قبول کی ہیں بغیر کسی شک شبہ کے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، لیکن ان کے بعد آنے والی نسل پر ذمہ داری ڈبل ہو جاتی، اپنے اجداد کی، اپنے بڑوں کی قربانیاں، ان کے خون کا تحفظ، اور پھر اس کی تعمیر و ترقی جس کے لیے ایک لمبی جدوجہد انہوں نے کی، اس کو ہمیں تحفہ دے کر اگر وہ چلے گئے تو اس کو سنبھالنا، اس کو سنوارنا، اس کو بنانا وہ ہمارے ذمہ ہو گیا۔ یہ دوہری ذمہ داری ہے، اگر دونوں چیزوں کا ہم تحفظ نہیں کر سکیں گے تو گویا کہ ہم خود بھی اور ہماری آنے والی نسل بھی وہ معدوم ہو جائے، اس کا تعلق پھر وہ والا نہیں رہے گا جو اس کلمے کے اندر، اس نظریے کے اندر پنہا ہے۔ وہ اپنے ایمان کا، اسلام کا تحفظ پھر نہیں کر سکتے، یہ موٹی سی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات کہی تھی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ بنیاد جو ہے وہ دین پر ہے، اسلام پر ہے۔ جب بنیاد دین اور اسلام پر ہے، کلمہ اگر یہ ہے، نظریہ بھی یہی رکھا گیا جس کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ وہ بھی کیا ہے کہ بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بتوں کی کرتے ہیں، ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کا اقرار کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ شمولیت کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں اور الہ اور معبود بنا لیتے ہیں۔ یہی نظریہ، یہ دو قومی نظریہ کہلاتا۔
اور اسی نظریے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے، اور فرشتہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا، اس لیے کہ آپ پر انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، دعوت اور تبلیغ جو آپ اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے اس کو قبول کرنے کی بجائے نوجوان اوباش نوجوان آپ کے پیچھے لگائے، آپ حکم کریں یہ پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ان کی نسل سے، ان کی پشت سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو مجھے جانتے ہیں۔ ابھی یہ جاہل ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن یہ ضرور بضرور جانے اور پہچانے جائیں۔ اور پھر تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، تاریخ شاہد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے سچ ثابت کیے۔ یہی طائف کا علاقہ ہے، آج سعودی عرب کا حصہ، یہی طائف کا علاقہ ہے، تابعین کا دور ہے، اور ہم اہل سندھ ہونے کی وجہ سے، اہل کراچی ہونے کی وجہ سے اس نام کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ میری مراد محمد بن قاسم ہے، یہ طائف کا نوجوان ہے، بنو ثقیف سے ہے۔ کہاں سے چلتا ہے؟ 17 سال کی عمر میں فارس فتح کرتا، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف کے کہنے پر اس طرف آتا ہے۔ اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ دیبل آیا، دیبل سے آگے آگے پھر ملتان تک گیا، کس لیے؟ اسی دو قومی نظریہ کے تحت۔ یہی راجہ دہر تھا، مسلمان خواتین کی عصمت دری کرنے والا، انہی کا تحفظ کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ کیا نظریہ تھا؟ کس لیے اتنا سفر کیا؟ طائف سے نکل کر امیر کے حکم پر، بنو امیہ کی حکومت ہے، حجاج بن یوسف کے کہنے پر یہاں آ رہا ہے۔ اختلاف ہے عمر میں، لیکن کم و بیش تاریخی اعتبار سے 27 سال عمر بنتی، 17 سال نہیں، 17 سال فارس کے وقت تھی۔ یہ نوجوان یہاں آتا ہے کس وجہ سے؟ محمد بن قاسم، آج ہم نام لیتے ہیں، یہ کراچی کے ساتھ یہ دیبل کا علاقہ، تاریخی اعتبار سے ہم وہاں وزٹ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس دور کی جو مختلف چیزیں بچی کھچی کچھ اگر میسر ہیں، پڑھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی۔ کس نظریے کے تحت؟ کس کلمے کے تحت؟ یہی توحید، یہی دو قومی نظریہ، یہی ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کروائی، مکہ والوں نے کروائی، وہی بنیاد یہاں پر ہے۔ مسلمان کا تحفظ، اسلام کا تحفظ، مسلمان خواتین کی عصمت کا تحفظ۔ یہ سارے علاقے اس وقت فتح کیے، ہاں اس وقت اس علاقے کو پاکستان نہیں کہا جاتا تھا، بس یہ فرق ہے، لیکن یہ برصغیر کا حصہ تھا، ایشیا تھا۔ اور اسی طرح تاریخی اعتبار سے چند صحابہ کا بھی ذکر ملتا ہے جو ان علاقوں میں آئے ہیں، برصغیر کے مختلف علاقوں میں آئے ہیں، مختلف نام ملتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے ساتھی اسلام اور دین قبول کر کے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کی دعوت کو لے کر پہنچانے کے لیے دور دور گئے، سفر کی، اور ان کا نظریہ، ان کا خیال، ان کی جد و جہد، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، وہ بھی اسی تحت۔ اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا تھا، جو دعوت اتاری تھی، اسی کو لے کر وہ اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور اگر اس کی تاریخی اعتبار سے میں صرف بات کرنا شروع کروں تو ہمارے پاس وقت کم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ اگر ہمیں نعمت دی ہے تو پھر اس میں ہماری ذمہ داری بھی اللہ نے رکھی۔ ہم جس طریقے سے اس کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ سراسر اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ دین پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ جدوجہد، لیکن اس کے بعد وہی مغرب، وہی کفار کی روش، وہی ان کے پسندیدہ چیزیں، اعمال، عادات، اطوار اختیار کرتے ہوئے اگر ہم نے 14 اگست کو جشن بھی منا لیا تو کیا فائدہ؟ ہم آزادی کا نعرہ بھی اگر لگا لیتے ہیں لیکن اس نعرے کے اندر وہ بنیاد ہی شامل نہیں ہے تو پھر اس نعرے کا فائدہ کیا ہے؟
ہم اس میں بہت زیادہ تساہل پسندی اختیار کرتے ہیں، آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، بچے ہیں، لے دو، باجا بھی لے دو، بینڈ بھی لے دو، یہ بھی لے دو، کھیل کر لیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں. در حقیقت ان بچوں کی یہ تربیت ہم کر رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے. ان کو ابھی اچھا برا پتہ نہیں، اور پھر جب وہ نوجوان بن جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو کام غلط ہے، یہ تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر ورک ویلنگ کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، شرلیاں. یہ اس علاقے میں رات کو کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن ہم ذی شعور، صاحب عقل، اور اگر میں کہوں بڑے والدین، ہم نے تربیت ہی ان کی اس طرح کی کہ لو بیٹا غبارے ہیں پھاڑ لو، باجا بجا لو، کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے خیر ہے. در حقیقت یہ تربیت ہم ہی نے خراب کی. اور اگر یہی بچے، ان کو ہم اگر وہی داستانیں، کہانیاں اور سٹوریز جو پتہ ہے ہمارے ہاں تاریخی حقیقت میں موجود ہیں، جھوٹ نہیں، وہ اگر ان کو بتلائیں تو پھر ان کا کردار معاشرے میں، وطن کے ساتھ ان کا تعلق، ملک کے ساتھ ان کی محبت کون سی ہو؟ اس کی تعمیر و ترقی والی یا اس کی تباہی والی؟ اس کا جشن، اس کی خوشی اللہ رب العالمین کی شکر اندازی کے والا ہوگا یا ناشکری والا ہوگا؟ اللہ کا تو وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہم نے شکر کیسا ادا کرنا، شکر کیا ادا کرنے کا یہ طریقہ جو اختیار کیا، یہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی رضامندی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اور ہم اس بحث میں بھی بڑی شد و مد سے حصہ لیتے ہیں کہ جی جشن منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے. منانے والے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر بھی منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑتے ہوئے بھی یہ بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب آ کر بھی گھوڑا سواری اپنی تیز کرنی. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن استدلال درست نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے محبت کی، مکہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ درست ہیں. یہ طبی چیز ہے، ہر انسان جہاں کہیں رہتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی. لیکن قطعاً یہ دلائل نہیں ہے کہ ان کو اختیار کرتے ہوئے ہم وہ غیر شرعی کام شروع کر دیں جو شریعت کے منافی، جو کفار کے مشابہ ہیں، غیر مسلم کی تعلیم. اس کی اجازت قطعاً اسلام ہمیں نہیں دیتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں رہتے ہوئے ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ملک و ملت کی تعمیر کے ساتھ ہمارا دین، شریعت، اسلام کو مضبوط کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ان لوگوں کو بخوبی بتائی تھی، قرآن مجید کا حصہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ حجت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ کمزور تھے تم زمین پر، اس وقت کو یاد کرو. قلیل مستضعفون، تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے. کہاں پر؟ فی الارض. اور ساتھ کیا تھا؟ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات. کس لیے اللہ نے یہ انعامات کیوں کیے؟ کمزور بھی تھے، تھوڑے بھی تھے، خوف بھی تھا کوئی تم پر چڑھ نہ دوڑے، لیکن اللہ نے تمہیں نصرت دی. اس وجہ سے رزق دیا، طیب رزق دیا. ورزقکم من الطیبات، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور شکر گزاری کیا ہے؟ کہ حلال کو چھوڑ کر حرام پر چلے جائیں. شکر گزاری کیا ہے؟ کہ جشن کے نام پر ناچ گانا کریں، ڈھول بجائیں، باجے بجائیں، سلنسر نکال کے بائکیں بگائیں، لوگوں کو پریشان کریں، پٹاخے چلائیں، چراغاں کریں. یہ قطعاً اسلامی نہیں ہے، یہ قطعاً شکر گزاری کے دائرے میں نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتلایا. الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ رب العالمین نے زمین پر تمہیں حکومت دی ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے. یہ ملک پاکستان، مملکت خدا داد، یہ ہمارا گھر ہے. اس کی تعمیر اور ترقی کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. بہترین معاشرہ دینا ہمارا کردار ہے. کس طرح دیں گے؟
امکناہم فی الارض، زمین پر اللہ نے اگر رہنے کو اگر دیا ہے، اس نعمت سے نوازا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، اللہ کی طرف ہی پلٹ رہے ہیں۔ یہ چار چیزیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں، ذمے ہیں ہمارے، اور ہم جشن 14 اگست کا جشن ہو یا ہماری اور کوئی گھر کی خوشی ہو، سب سے پہلے جس چیز کو ہم بھولتے ہیں وہی اللہ نے سب سے پہلے ذمے رکھی، اور وہ نماز۔ اذان کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، کیا جی مصروفیت ہے، جشن منایا جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے ہیں، پکنک ہو رہی ہے، پروگرامات ہو رہے ہیں، ملی نغمے پڑے جا رہے ہیں، نماز کی چھٹی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے رکھی، ہم نے سب سے پہلے وہ چھوڑ دی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ملک دیا ہے، اس کی قدر کس طریقے سے کی جائے گی؟ اس کی قدر کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ نے بتلایا، کیونکہ زمین کے اس حصے کو دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس کا تحفظ اگر اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے تو اس کا بہترین تحفظ ہمیں کرنا چاہیے، مغرب سے، غیر مسلم سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو شریعت اسلامیہ نے تعلیمات دی ہیں، جب اس کی بنیاد اس مملکت میں ڈال دی جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین کے وہ وعدے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے لیے۔ اللہ کو رب ہونے کا تم اعلان کر دو، اللہ کی مدد اور نصرت آئے، یہ اللہ کا وعدہ۔ اور اس کے برعکس اگر چلے جائیں، میں وہ بات نہیں کرتا کہ اگر اس کے برعکس جائیں تو کیا کیا ہوگا، مختصر سا، اگر اس کے ہم الٹ ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کا معاملہ بھی الٹ ہے۔ اللہ رب العالمین بھی انعامات کی بارش نہیں کرے گا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، سختی آئے گی، دوسری اقوام کا غلبہ ہو جائے گا، پریشان حال ہو جائیں گے کسی بھی طرح سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ بدل نہیں سکتا، ہم جو مرضی تعویلیں کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ملک دیا ہے، زمین کا یہ ہمیں حصہ اگر دیا ہے تو ہم اپنی تعلیم بھی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی اس کے ساتھ ایسی کریں کہ صرف وہ زبان سے نہ کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بلکہ اپنے عمل سے وہ ثابت کریں کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ عمل ہے جو اللہ نے مجھے بتلایا، میں اس کا پابند، میری مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ لکم دینکم ولی دین، جو اللہ نے کہا ہے میں اس پر کاربند ہوں، میرا دین میرے لیے، تمہارا تمہارے لیے، اور میرے لیے وہی دین میرا ہے جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ سیرت کا اگر مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر مطالعہ ہم کریں تو ہمیں یہ باخوبی چیز ملتی ہے کہ اللہ نے ان کو فتح اور نصرت دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم پڑھیں، سیدنا عامر بن عاص کی زندگی پڑھیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، اسی طرح خلفائے اربعہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے ترقی کس طرح دی؟ کاربند رہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کو بنیاد بنا کر چلے تھے، جو تعلیمات رسول ان کو تھیں ان کے ساتھ چمٹ گئے تھے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ نہ تھا، حدود اللہ کا نفاذ موجود تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حد السرقہ لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا تو وہ تو ٹونڈا ہو جائے گا، کمائے گا کیسے؟ آپ یقین کریں، جس معاشرے کے اندر حدود اللہ کا نفاذ ہے، زمین کے جس حصے پر حدود اللہ کا نفاذ ہے، وہ حد زنا ہو، قتل ہو، سرقہ ہو، قذف ہو، حدود میں کوئی بھی حد ہو، جس معاشرے میں لگتی ہے وہاں جرم نہیں ہوتے، اور اللہ رب العالمین نے یہ اس لیے رکھی۔ اور حدود کی پامالی معاشرے کی پامالی ہے، ملک کی پامالی ہے، وطن کی پامالی، یہ محبت کا تقاضا نہیں، ہمیں اپنے تقاضے درست کرنے ہیں۔ اس مملکت خدا داد کے
جو ایوان بالا ہے، ایوان زیری ہیں، ان کو بھی یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے کہ اللہ کے قانون کا نفاذ کیا جائے جو اس کا نعرہ تھا۔ رب نے ملک دیا، رب کا نظام ہونا چاہیے، کتاب رب کی، نفاذ بھی اسی کا۔ جس دن سے ہم اپنے آپ کو اس طرف لے آئیں گے، ہمارے مسائل جھٹنا شروع ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، جرم کا خاتمہ ہو جائے گا، استحکام آ جائے گا، ترقی کی منازل طے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ابھی چند دن پہلے ایک پروگرام میں فساد فی الارض کی بات ہوئی تھی، فساد فی الارض، اللہ رب العالمین نے یہ سزا کن لوگوں کو دی تھی؟ مسلمان کو جو مار کر گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیر خواہی چاہی تھی، انہوں نے نقصان پہنچایا۔ آج اگر اس پر عمل اسی طرح شروع ہو جائے، قتل کا بدلہ قتل ہے، جو اللہ نے چیزیں لاگو کی ہیں، حکم جو اللہ نے دیے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ کیا ہے؟ قصاص۔ ان کا قصاص آج عدالتیں شروع کر دیں، محکمہ آج شروع کر دے، آپ کے معاشرے سے جرم ختم ہو جائے۔ بدلے کی جو آگ بھڑک رہی ہوتی، قانون مضبوط ہوگا، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، فساد فی الارض ختم ہو جائے۔ بڑی مختصر سی بات ہے، اپنانے کی بات ہے، اس کو لاگو کرنے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ گھر دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، مثالی کردار ادا کریں۔ اور جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری، اپنا کردار سمجھ کر ادا کرنا شروع کر دے گا، کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس نے ادا کرنا شروع کر دی، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کس طرح مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بلندیوں کی طرف جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کا عملی طور پر ثبوت نظر آنا شروع ہو جائے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ہمارا تعلق مضبوط ہو جانا چاہیے، ہمارا جشن، ہماری آزادی، ہمارے پروگرام، ہماری دعوت، حدود اللہ کا نفاذ، یہ ساری چیزیں شامل حال ہو جانی چاہیے۔ ہر چیز جو اسلام کے منافی ہے، مسلمان کے منافی ہے، دین کے منافی ہے، مسلم معاشرے کے منافی ہے، وہ ساری جھٹنا شروع ہو جائے گی، ختم ہونا شروع۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت انسان کو وہ چیزوں سے نوازے گی جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتا، جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اس کا معاشرہ بھی بہترین، مسلمان کا جو حق ہے شریعت نے دیا وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا، ناپ تول کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، معاشرے کی جتنی بھی گندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مغرب جو ہر طرح سے اس ملک کے در پہ ہے، دشمن خرید کر بھی انجیکٹ کرتا ہے اور خود بھی ہمارے اندر سے بھی لوگوں کو خریدتا ہے، قیمت لگاتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، کہ اس لیے کسی طرح یہ مضبوط نہ ہو۔ جب ان چیزوں کا نفاذ ہوگا تو پھر ہر چیز مضبوط ہو جائے گی، یہ سب راستے ختم ہو جائیں گے۔ ہم چند دن پہلے اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ مسلم معاشرہ، مغرب پورا زور لگا رہا ہے کہ مسلم معاشرہ نہ رہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ایک دوسرے کو ماریں، کھائیں، بدکاری کریں، مرد نہ رہے، عورت نہ رہے، ان کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ پامال ہو جائیں۔ ان سب چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے یہی ایک راستہ ہمارے پاس، ہماری ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ میں جو بھی محنت کر لوں، جو بھی کام کر لوں، جو بھی عمل کر رہا ہوں، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو میں نے جواب دینا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں۔
اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کا حکم جو نہیں اپنے آپ پر لگاتا، اس کا نفاذ نہیں کرتا، اس معاشرے کو اللہ رب العالمین نے کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا۔ ہم اپنا کردار خود پہچانیں، ہم اسلام کون سا لے کر آئے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، اس کو دیکھیں، اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ معاشرہ بھی مثالی، ملک بھی مثالی، لوگ بھی مثالی، اور ہمارا مزاج بھی مثالی۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مملکت خدا داد کو ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی ترقی عطا فرمائے، ترقی کی منازل یہ طے کرے، اور ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارے وہ شہید جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے، بلکہ ہمارے کردار سے پہچان سکیں کہ ہاں ہم نے خون اگر بہایا تو انہوں نے پسینہ بہایا، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ہمارے خون کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین تمام شہداء کی قربانی قبول فرمائے، جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، لسانی مہاجر نہیں، ہجرت کرنے والے اصل مہاجر، اللہ رب العالمین ان کی ہجرت کو بھی قبول فرمائے، جو اپنا ہر چیز اسلام کی خاطر لوٹا کر یہاں آئے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ مال، یہ جان، یہ دولت، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو آج ہیں، ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہمارے ہاتھوں سے اس ملک کی تعمیر میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کردار مثبت ہو، اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔